السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين۔ ساری تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلوات و سلام ہو، درود و سلامتی ہو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، ہم نے پچھلے دروس میں ان 4 اہم اخلاق کے متعلق بات کر رہے تھے، یا ان 4 اہم ارکان اخلاق کے جس پر اخلاق قائم ہیں، 4 اہم پلرز جو اخلاق کے ہیں۔ انہی میں سے ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں، ان 4 میں سے پچھلے 3 کلاسوں میں، اور آج باذن اللہ تعالیٰ آج چوتھی جو آخری جو رکن ہے اخلاق کا، جو اہم رکن ہے، اور اس کا جو خود ایک حدیث ہے مستقل، وہ آج پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ وہ جو ہے آج جو پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ، اس میں فرماتے ہیں، جو حدیث آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے وہ شخص کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے۔ تو یہ حدیث، اس کے بارے میں بھی اہل علم نے بیان کیا، اور علماء نے بیان کیا کہ یہ اخلاق کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، کہ اچھے اخلاق ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، وہی پسند کرے جو انسان پسند کرتا ہے اپنے لیے، سب سے پہلے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص کا ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ یہ کام نہ کر لے۔ کیا کام؟ کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے۔ تو یہاں پر لا یؤمن احدکم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اس کا ایمان بالکل نہیں رہتا، یعنی کافر ہوتا ہے وہ، نعوذ باللہ، یا ایمان کم ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے، اس کی وضاحت دوسری روایت میں، جو روایت ہے ابن حبان کی۔ اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبلغ عبد حقیقت الایمان حتی يحب للناس ما يحب لنفسه من الخیر، کہ اس وقت تک انسان اور بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی مکمل ایمان، یعنی ایمان کے اعلیٰ مرتبے تک، یعنی ایمان کی جو حقیقت ہے، ایمان کی جو اصل ہے، اس وقت تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس جگہ ایمان کی حقیقت کے، جب تک کہ حتی یحب للناس، جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے، من الخیر، خیر کے کاموں میں۔ کبھی انسان پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے شر، برے کام وہ نہ پسند کرتا ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں گے جو پسند کرتے ہیں اپنے لیے۔
تو اس حدیث سے بات واضح. اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے, اس میں حتیٰ یحب لجارہ, حتیٰ کہ تم اپنے پڑوسی کے لیے. تو یہ مختلف روایت سے یعنی, اور عام طور پر یہ اہم قاعدہ ہے حدیث سمجھنے کا, کہ جب تک کہ ہم حدیث کی مختلف روایتیں جمع نہ کریں اس کا معنی واضح نہیں ہو سکتا. لازمی ہے کہ ہمیشہ ہم کوئی حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ حدیث کی مختلف روایتیں جو آتی ہیں مختلف کتابوں میں, مختلف حدیث کی کتابوں میں, جو معتبر کتابیں حدیث کی, ان میں جو مختلف روایتیں ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا, پھر اس حدیث کی تشریح ہو اور اس کو سمجھا جائے. ورنہ صرف ایک ہی روایت لے کر حدیث کی تشریح کرنا یا سمجھنا حدیث کو ایک ہی روایت کی بنا پر, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ مختلف روایتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ اس میں ایمان کا جو مطلب ہے کہ وہ ایمان یعنی ایمان کی حقیقت, یعنی یہ نہیں کہ انسان اگر وہ نہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے, تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, مومن رہتا ہے لیکن اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. ایمان کیا ہوتا؟ کم ہوتا ہے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے, کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, اور اس پر سارے سلف کا اتفاق تھا. سلف کا اس پر اتفاق تھا, الا ما ندر, بعض نے اختلاف کیا جو مرجئہ تھے, کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم کہیں گے ایمان نہیں بڑھتا اور نہ کم ہوتا, تو پھر ہمارا ایمان اور صحابہ کا ایمان دونوں برابر ہو جائیں گے, اور یہ بلا شک ناممکن ہے اور بہت دور کی بات ہے. وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. کس سے بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے نیک اعمال سے, اللہ کی اطاعت سے, نیکیوں سے, خیر کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے. کس سے کم ہوتا ہے؟ گناہوں سے اور برے کاموں سے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. تو اگر انسان اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان نہیں, اس کا ایمان, وہ شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے, اس سے مراد ہے کہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ. اگر یہ نہ کرے تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے, نہ کہ پورا بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اس کا ہمیشہ فل رہتا, مکمل رہتا, نہیں, بلکہ اگر یہ نہ کرے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. اس کا ایمان کیا ہوتا؟ کم ہو جاتا. اور یہ کم ہونا بھی انتہائی ایک ہلکی چیز نہیں ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے کہ انسان کا ایمان کم ہو جائے, بلکہ یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. انسان اس سے بھی بچے, لازمی اس سے بچنا. اس لیے کہ جب کم ہو جائے تو ممکن ہے کہ ختم بھی ہو سکتا ہے, جب کم بھی ہو سکتا ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے. تو انسان ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ہمیشہ مکمل رکھے, اور اس کے لیے کام بھی کرے, اس کے لیے عبادتیں کرے, تاکہ اس کا ایمان ہمیشہ اعلیٰ درجے پر رہے. نا تو اس میں دیکھیے نا تو یہ ہمارا یعنی یہ اہم چیز ہے کہ نا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. یعنی جو بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نہ کرے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچ جائیں. اس میں ہمارے لیے ایک تحدید ہے اور وعید ہے سخت, کہ لازمی ہے کہ انسان یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے. ورنہ اس کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے لا یؤمنو کا. اللہ اکبر, بہت بڑا لفظ ہے یہ ہلکا لفظ نہیں ہے. لا یؤمن, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اگرچہ ہم نے اس کا معنی بیان کیا ابھی کہ اس کا ایمان, اس کا مطلب کم ہو جاتا ہے, نہ کہ بالکل ختم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جو لفظ ہے وہ انتہائی خطرناک لفظ ہے. اگر جس کی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو وہ اس لفظ کو سن کر وہ ڈرتا ہے کہ کیا یہ حدیث مجھ پر تو لاگو نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ جو ایمان ہے, تو یہ ایمان کی ایک اہم خصلت میں سے یہ ہے, اور ایمان کی ایک اہم جو صفت یہ ہے کہ نا انسان وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے لیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک روایت ہے جو ترمذی کی روایت ہے, ترمذی اور ابن ماجہ کی. اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. تم وہی پسند کرو لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے لیے, تکن مسلما, تم مسلمان ہو جائے گا, تم مکمل مسلمان رہو گے, ورنہ تمہارا اسلام بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عن افضل ایمان کہ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ عمل کیا ہے. تو انہوں نے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمانی کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے ان تحب للہ وتبغض للہ کہ تم اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے لوگوں سے بغض کرنا. وتعمی لسانک فی ذکر اللہ اور تمہاری زبان ہمیشہ کیا ہو اللہ کے ذکر سے تر ہو, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو پھر اللہ کے رسول نے اتنی باتیں بیان کی تو وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اور کچھ بتائیں ایمان کے متعلق, ایمان کی صفات. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو پسند کرتے ہو اپنے لیے, وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک اور تم ان لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم ناپسند کرتے ہو اپنے لیے. وان تقول خیرا او تصمت اور تم اچھی بات کہو ورنہ خاموش ہو جاؤ. تو یہ روایت میں جو ہے یہ جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں ایک الگ ایک زیادہ ہمیں ملتی ہے روایت میں کہ اور ہم لوگوں کے لیے وہی ناپسند کریں گے اور ہم لوگوں کے لیے وہی بات ناپسند کریں گے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. تو یہ بھی داخل ہے اس میں یہ حدیث کے معنی میں جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب یعنی حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور اس لیے آتا ہے حدیث میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ جس شخص کی یہ خواہش ہو اور جس کو یہ پسند ہے کہ وہ جہنم سے ہٹا لیا جائے, جہنم سے دور کر دیا جائے, ویدخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فلتدرکہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر تو اس کی موت آئے اس حالت میں کہ وہ اس کا اللہ پر ایمان ہے, اس کی موت آئے اس حالت میں کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے. وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ اور لوگوں سے اسی طرح کا معاملہ کرے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے معاملہ کریں, اور لوگوں سے اسی طرح کا معاملہ کریں جس طرح وہ چاہتا ہے کہ لوگ کیا کریں اس سے معاملہ کریں. اور یہی ہوتا دنیا میں, آپ جس طرح لوگوں سے معاملہ کریں گے لوگ بھی کیا کریں گے آپ سے اسی طرح معاملہ کریں گے, لوگ بھی کیا کریں گے آپ سے اسی طرح کیا کریں گے معاملہ کریں گے. کچھ لوگ معاف کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کیا کرتے آپ کو معاف کر دیتے ہیں, آپ کو بولتے نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ سے وہی معاملہ کرتے جس طرح آپ نے ان سے معاملہ کیا, اور یہ جائز ہے, اور یہ کیا ہے, اور یہ جائز ہے. ورنہ اصل تو افضل کیا ہے کہ انسان معاف کر دے لوگوں کو, ورنہ لیکن اگر انسان نے لوگوں سے معاملہ کیا برابری کا تو یہ جائز ہے, لیکن افضل نہیں ہے. افضل تو یہ انسان معاف کرے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا اس کا یعنی بڑا ثواب ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنے لیے وہ پسند کرے جو پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے, یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے حقیقت میں. اس لیے کہ ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آگے رہے اور لوگ پیچھے رہے. یہ انسان کی بشریت, انسان کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے, انسان کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آگے رہے اور سارے لوگ کیا ہیں نیچے رہے. یہ انسان کی طبیعت ہے, اللہ نے چیز ڈال دی ہے انسان کے دل میں. لیکن مومن وہی ہوتا ہے جو اس پر غالب آتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے بڑھا کر اپنے نفس پر غالب آتا ہے. نفس چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ آگے رہے, شہرت ملے اسے, اور ہمیشہ لوگوں کے سے بڑھ کر رہے اور سارے لوگ اس کے نیچے رہے. تو لیکن یہ کیا کرتا ہے مومن اپنے ایمان سے, اپنے قوت ایمان سے اور تقوی سے اس کو نیچے کرتا ہے اور اس پر غالب آتا ہے, اور لوگوں کے لیے وہی چاہتا ہے جو چاہتا ہے اپنے لیے. اور یہ بڑا مقام ہے, اور یہ بہت بڑا انتہائی بڑا مقام ہے کہ انسان اس لیول تک پہنچے کہ وہ لوگوں کے لیے وہی چاہے جو چاہتا ہے اپنے لیے, جو چاہتا ہے اپنے لیے. اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے, اور یہ انتہائی بڑا مقام ہے. اور یہ اس مقام تک پہنچ جائے تو بلا شک کہ اس کی انتہائی قوی اور مکمل اور ایمان کی علامت ہے, اس کی ایمان کی علامت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے آگے اللہ کے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے اخلاق میں آگے تھے، تو یہ بھی ایک اہم اخلاق ہے، تو اس میں بھی اللہ کے رسول سب سے آگے تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بہت کمزور ہو، تم کمزور ہو، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں میں اپنے لیے۔ پھر آگے فرمایا ولا فلا تأمرن علی اثنین، تو تم کسی دو لوگوں پر بھی امیر نہ بنو، کسی دو لوگوں پر بھی امیر نہ بنو، یعنی ان پر بادشاہ نہ بنو یا ان کا وہ مت بنو، یعنی ذمہ دار۔ ولا تولین مال یتیم، اور تم کسی یتیم کا مال کی بھی ولایت مت لو، کسی یتیم کے مال کی بھی ولایت مت لو۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نصیحت کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بہت کمزور ہو، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو پسند کرتا ہوں اپنے لیے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے آگے بیان کیا کہ تم کسی کے اوپر ذمہ دار نہ بنو، اور اللہ کے رسول خود یعنی خود خلیفہ تھے نا اپنے زمانے کے، صحیح کہ وہ تو خود رسول تھے، اور سارے اہل اسلام کے اور سارے مومنوں کے وہ ذمہ دار تھے، جب تک کہ وہ نا باحیات تھے اس دنیا میں۔ کیوں پھر جب کہ اللہ کا رسول خود یعنی ذمہ دار تھے اور بادشاہ تھے، اب بادشاہ یعنی وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم کسی دو شخص کے اوپر بھی کیا کرو، یعنی بادشاہ نہ بنو اور اس کے اوپر، ان دونوں کے اوپر ذمہ دار نہ بنو، حالانکہ اللہ کے رسول خود لوگوں کے ذمہ دار تھے، اور یہ پھر یہ بھی کہا کہ میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں میں لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو بات تھی، کیوں؟ اس لیے کہ نا اللہ کے رسول نے جانا کہ خیر جو ہے، خیر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے اسی میں ہے کہ وہ کسی کے اوپر کیا کرے، امیر نہ بنے، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر یہ تھا کہ وہ رسول بنے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے خیر یہ تھا کہ وہ کسی کے اوپر بادشاہ نہ بنے، نہ وہ نہ ذمہ دار بنے، کسی دو آدمیوں کے اوپر بھی۔ تو اس لیے یہاں پر اہم مقصد جو ہوتا ہے نصیحت میں، وہ ہوتا ہے خیر، برابری ضروری نہیں ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ لازمی کہ میں آپ کو وہی دوں جو میرے پاس ہے، نہیں، اس لیے بلکہ نصیحت یہ ہوتی ہے اور خیر خواہی، لوگوں کے لیے خیر چاہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے وہی بولیں جو ان کے لیے مناسب ہے، جو ان کے لیے کیا ہے، جو ان کے لیے مناسب ہے، یہ نہ کہ آپ برابری کریں، اس لیے کہ ناممکن ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مناسب ہو اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ لوگ نہیں کر سکتے، اگر آپ بھی ان کے لیے وہی کہیں گے تو آپ نے ان پر زیادتی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر خواہی اس میں ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اس کے حساب سے چیز دی جائے، ہر انسان کو اس کے حساب سے کیا کریں، چیز دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خیر خواہی ہے، برابری ضروری نہیں ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ میرے پاس جتنا مال ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، یعنی جو بھی چیز ہے میرے پاس وہ آپ کو دے دوں، نہیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی اس میں ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ چیز کی طرف، یعنی آپ کو اس چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کروں جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا اور آخرت میں، یہ ہوتی ہے خیر خواہی، اور یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے وہی چاہنا، لوگوں کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی چاہنا جو چاہتا ہے انسان اپنے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں ایک اہم بات ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات کا ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں اپنے لیے، تمہارے لیے جو چاہتا ہوں میرے لیے، یعنی اللہ کے رسول ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے، اور ان کو اس شخص کے اعتبار سے، حساب سے کیا کرتے، بات بیان کرتے، اور اگر یہ ہو جائے تو امت اسلامیہ میں خیر آ جائے گا۔ اگر اس طرح کا جو ایمان، اس طرح یہ اخلاق اگر پیدا ہو جائیں اہل اسلام میں اور امت اسلام میں، کہ ہر شخص وہ چاہتا ہے اپنے لوگوں کے لیے جو چاہتا ہے اپنے لیے، تو پھر باذن اللہ تعالیٰ اس امت اسلامیہ آگے بڑھے گی۔ ورنہ اگر ہر شخص چاہے کہ بس وہی ہمیشہ رہے آگے اور لوگ آگے نہ بڑھیں، اور یا ہمیشہ وہی آگے رہے اور اپنے لیے لوگوں کے لیے خیر نہ چاہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، نقصان ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا اور لوگوں کا بھی نقصان، دونوں کا ہوگا۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا
اور اس کو نقصان نہیں ہوگا تو وہ یعنی وہ غلط گمان میں ہے، وہ نا غلط گمان میں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ نقصان دونوں کا ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یعنی جو بیان کیا مثال مومنوں کی آپس میں، فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس میں اس طرح ہے، رحمت میں، آپس میں محبت میں، آپس میں مدد کرنے میں، اس طرح ایک جسم ہے، ایک باڈی ہے، یشتکی منہ عضو، اگر اس باڈی میں سے ایک حصہ میں اگر تکلیف ہوئی تو کیا ہوتا، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر سارے انسان کے جسم میں سے کہیں ایک جگہ بھی اگر اس کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح مومنوں کی مثال اس طرح ہے، مومنوں کی مثال اس طرح ہے۔ تو اس حدیث میں اہم بات جو ہمیں ملتی ہے نصیحت کہ بھائی چارگی اور اپنے لیے لوگوں کے لیے وہی چاہنا جو چاہتا ہے انسان اپنے لیے، اور آپس میں محبت رحمت ہو، یہ چیز اہم چیز ہے۔ یہ کیا ہے، اس سے مومن یہ ایک مثالی اور ایک بہترین اسلامی معاشرے کی مثال ہوتی ہے، جس میں لوگ آپس میں رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے نا۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت ہے تلک الدار الاخرۃ، جب اللہ نے ذکر کیا قارون کا قصہ، پھر آگے فرمایا تلک الدار الاخرہ، جو قیامت کے دن ہے، نجعلوها ہم نے رکھا ہے اس کے لیے، وہ قیامت کے دن یا جنت اس کے لیے رکھی ہے یا اس کے لیے بنائی ہے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، ان کے لیے جو دنیا میں علو کے خواہش مند نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ وہی آگے رہیں، ولا فسادہ، اور نہ ہی وہ لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں دنیا میں اور فساد کرتے ہیں نا۔ تو ہے نا، تو اس میں جو ہمیں اہم جو سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وہی چاہیں جو انسان چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور حتیٰ کہ نا اس میں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کیا کرے، انسان ہے نا خود اچھے کام نہ کرے یا خود کیا کرے اچھے کپڑے نہ پہنے، یعنی جو بھی یعنی اچھے کام ہوتے ہیں اپنے لیے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو آتا ہے حدیث میں کہ فرمائے کہ نا جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حاکم کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے مجھے ایک چیز دی جو ان کو نہیں دی، یعنی آپ نے مجھے ایک چیز دی اور میرے ساتھی کو ایک چیز دی، اور ان کو زیادہ دی اور مجھے کم دی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لیس ذاک بالبغی، یہ ظلم نہیں ہے، ولیکن ظلم کیا ہے، ولکن البغی من بطر حق وغمط الناس، لیکن ظلم یہ ہے کہ جو شخص کیا کرے، لوگوں کو حقیر جانے اور حق واضح ہونے کا بھی حق کو چھوڑ دے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی انسان لوگ یہ سمجھنا کہ لوگ حقیر ہیں یا لوگوں کو کچھ سمجھنا نہیں کہ ان کی کچھ اوقات ہی نہیں ہے، نہیں، ہم سب برابر ہیں، انسان سب برابر ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا الگ بات ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو منصب دیا، کسی کو کوئی چیز، وہ الگ ہے، لیکن حقیقت میں سب برابر ہے لوگ، اور جو فضیلت ہے وہ تقوی سے خالی۔ تو انسان اگر لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور تو یہ ظلم ہے، یا حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو نہیں ماننا، یہ ظلم ہے۔ ورنہ اگر کسی انسان نے اپنے لیے کچھ کپڑے اچھے پہنے اور اس کے بھائی کا وہ کپڑے نہیں ہے، تو یہ لازمی نہیں کہ ہر وہ کپڑے جو پہنے اچھے وہ اپنے بھائی کو دے، ٹھیک ہے نا، یہ لازمی اور ضروری، یہ بات ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نا انسان یعنی لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے، لوگوں کے لیے جو بہتر ہے وہ کرے اور ان کو اس کی طرف نصیحت دے، اور اپنے لیے وہی چاہے لوگوں کے لیے جو چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ نا ہر وہ چیز جو کرے انسان وہ لوگوں کے لیے کرے، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ نا انسان لوگوں کو حقیر نہ جانے، جو حدیث میں آتا ہے ولکن البغی، ظلم وہ ہے کہ جب انسان کیا کرے، لوگوں کو حقیر جانے اور لوگوں کو عزت نہ دے، ان کا مقام نہ دے، اور حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو روک دے، یہ اہم بڑا ظلم ہے۔ تو اسی پر انشاءاللہ یہ بات کافی انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان تک ہمیں پہنچائے،
اور ہمارے اخلاق کو اچھے کرے، اور ہمیں مرے تک یعنی مرے دم تک ہمیں ایمان پر باقی رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.